لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد والے. حضرات، یوں تو آپ کے موضوع میں مسلسل مجالس ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں اپنے کلام کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس موضوع کے جو مرحومین ہو چکے ہیں ان سب کو اثر ثواب فرما دیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہو سکیں. حضرات غرامی قدر، معزز سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا سورہ مبارکہ نساء کی 59 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. ابھی ماہ گزشتہ سال بھر یوں تو عبادت ضروری اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان مسلسل آپ نے روزے رکھے، پابندی کے ساتھ نماز جماعت یا نماز میں شرکت فرمائی، نماز کو ادا کیا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ میرے پروردگار ہم مومن بھی ہیں اور ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں. میں 1-2 باتیں کرنے کے بعد کچھ تشریحات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیے ماہ مبارک رمضان تمام ہو گیا. اب اگر انسان یہ کہے کہ عبادت کا مہینہ ختم ہو گیا، اب مسجدوں میں نہیں جانا ہے، اب وہ ماحول ختم ہو گیا. ماہ مبارک رمضان میں ہم مہمان تھے اللہ کے، جو لوگ آ رہے ہیں جلدی جلدی آ جائیں تاکہ تسلسل ہمارا جڑتا چلا جائے. ماہ مبارک رمضان میں ہم پروردگار کے مہمان تھے، اور ایک اچھے مہماندار کی اور صاحب خانہ کی خاصیت ہی ہوتی ہے. غور کریے گا، جو ذہن میں سوال آتا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان تمام ہو گیا، مسجد آباد تھی دھیرے دھیرے ویران ہونے لگیں. یہ عجیب مسلمان ہے
کہ ایک چاند کو دیکھ کر مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، دوسرے چاند کو دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے۔ دوسرا چاند نکلتا ہے ماہ رمضان کے بعد، شوال کا چاند نکل آتا ہے، وہ رونقیں، وہ بزم، وہ تلاوتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ عجیب مسلمان ہے، ایک چاند نکلا تو مسجدیں ویران ہو گئیں، آباد ہو گئیں، ایک چاند نکلا تو ویران ہو گئیں۔ یہ کیوں ہے؟ عزیزو، ہم مہمان تھے پروردگار عالم کے، اور ایک اچھے میزبان کی پہچان ہی ہوتی، غور کریے گا، ایک اچھے میزبان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ مہمان بیٹھا رہتا ہے وہ دسترخوان نہیں اٹھاتا ہے، وہ کبھی دسترخوان نہیں اٹھاتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس مہینے کو رحمت کا مہینہ مانا تھا، مغفرت کا مہینہ مانا تھا، اپنے گناہوں کی آمیزش کا مہینہ مانا تھا، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت مسلسل سالوں بھر ہوتی رہے، مغفرت سالوں بھر ہوتی رہے، آپ دسترخوان پر بیٹھے رہیے، اللہ دسترخوان سمیٹے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس شرط یہ ہے، کب دسترخوان سمیٹا جاتا؟ آپ کے گھروں پہ مہمان آتے ہیں، جب تک مہمان بیٹھا رہتا ہے دسترخوان بچھا رہتا ہے، مہمان گیا دسترخوان سمیٹ لیا، تو مہمان جب تک رکا رہے گا دسترخوان سمیٹا نہیں جاتا۔ یہ اچھے میزبان کی پہچان ہے۔ لیکن جہاں کا میزبان خدا ہو، جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک وقت کھانا کھلائیں گے، دوسرے وقت تنگی ہو سکتی ہے، لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں وہ ایسے خزانے کا مالک ہے جہاں کمی ہونے والی نہیں، وہ ایسا رازق ہے جہاں کمی ہونے والی نہیں۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رزق کی برسات ہوتی رہے، رحمتیں برکتیں ہوتی رہے، ہم مسجد کے اندر مصلی بچھا کر بیٹھے رہے، خدا کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اور انشاءاللہ اسی عنوان سے چند گزارشات ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ آواز قدرت آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کے اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ماشاءاللہ بہت آپ نے مجلسیں سنی ہیں، پروردگار نے 3 اطاعتوں کو واجب قرار دیا، ایک خدا کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، ایک صاحبان امر کی اطاعت۔ لیکن قابل غور جو بات یہ ہے کہ پہلی اطاعت ایک دم واضح ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ دوسری اطاعت ایک دم واضح ہے، اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ لیکن میرے پروردگار جو تیسری اطاعت آئی ہے، اس تیسری اطاعت میں تو نے وضاحت کیوں نہیں کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ صاحبان امر ہیں کون؟ جن کی اطاعت کرنا ہے۔ میں اس پر آنے سے پہلے ایک اور جملہ، ایک لطیف پہلو ہے عرض کر دوں۔ اللہ کے اطاعت لفظ آیا اطیعوا اللہ، رسول کے اطاعت لفظ آیا اطیعوا الرسول، لیکن جب اولی الامر کے اطاعت کا مرحلہ آیا تو لفظ اطیعوا کو اللہ نے ہٹا لیا۔ میرے پروردگار قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ایک لفظ اور بڑھا دیتا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، ایک لفظ اور بڑھایا جا سکتا تھا۔ یہ اولی الامر کی جب اطاعت کا مرحلہ آیا تو لفظ اطیعوا کو ہٹا کیوں لیا؟ غور کریے گا۔ آج اپنے پروردگار آواز دے، میں نے اپنی اطاعت کی لفظ اطیعوا لگایا، رسول کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا لگایا، لیکن جب صاحبان امر کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو میں نے لفظ اطیعوا کو ہٹا کے بتا دیا، رسول کے بعد جس کی بھی اطاعت کرنا بلا فاصلہ کرنا، بلا فاصلہ کرنا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، جب رسول کے بعد صاحبان امر کی اطاعت میں اللہ 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 لفظوں کے فاصلے کو برداشت نہیں کر سکتا تو تین دور کو کیسے برداشت کر لے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جب پروردگار عالم رسول کے اطاعت کے بعد صاحبان امر کی اطاعت میں لفظ کے فاصلے کو برداشت نہیں کرتا تو امت کے ادوار دور کا کیسے اللہ فاصلہ برداشت کر لے گا؟ اور تیسری جو بات میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں یہ کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میرے مالک تو نے وضاحت کیوں نہیں کی؟ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ بڑا اختلاف ہے، بڑا جھگڑا ہے، وہ کہتے یہ صاحبان امر ہیں، وہ کہتے یہ صاحبان امر ہیں۔ پروردگار کسے مانوں؟
آواز قدرت آئے گی. اسی لیے تو میں نے تمہارے اختیار میں دے دیا, جسے چاہو مانو. میں نے دو اطاعتوں کی وضاحت کر دی, اللہ کے اطاعت, اللہ کے رسول کے اطاعت. تیسری اطاعت کی اسی لیے وضاحت نہیں کی, تم چاہے جسے مانو, یہ تمہارا اختیار. لیکن اتنا یاد رہے, قیامت میں اسی صاحب امر کے ساتھ بلاؤں گا. قیامت کے دن اسی صاحب امر کے ساتھ بلاؤں گا. یہ تمہاری قسمت کی بات ہے. تم چاہو تو ایسے کو صاحب امر بنا لو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے. اگر بھٹک جاؤں تو مسلح پر لگا دینا, چاہے اسے صاحب امر مانو جو یہ کہے میں زمین کے مقابل میں آسمان کے زیادہ راستے جاؤں. یہ تمہارے اختیار کی بات ہے, تم جسے چاہے صاحب امر مانو. اسی لیے پروردگار عالم نے وضاحت نہیں کی, یہ اختیار میں دے دیا, تم جسے چاہو صاحب امر مان لو. اب لوگوں نے ہمارے نزدیک یہ صاحب امر مان لو, ہمارے نزدیک یہ صاحب امر ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم تم کو تمہارے صاحب امر کے ساتھ بلائیں گے. غور کریے گا. اب ایک لطیف پہلو اور آپ کے حوالے کر دوں. جتنوں کو بھی صاحب امر مانا گیا, جن کے پیچھے پیچھے دنیا چلی, غور کریے گا, کسی بھی صاحب امر جس کو مانا گیا ہو, دنیا کی کسی بھی کتاب میں دیکھ لو, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اپنی امت کو بخشوا دوں گا. غور کریے گا, کسی بھی صاحب امر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کو بخشوا دوں گا. لیکن وہ صرف علی کی ذات ہے جو ایک کہتی نظر آئی, گھبرانا مت, پورے صراط میں ملوں گا, قبر کے اندر میں ملوں گا, حشر میں ملوں گا, میزان میں ملوں گا. اب عقل مندی کی دلیل یہ ہے, اسے مانو جو جنت کا راستہ جانتا ہو. کسی ایسے کو نہ مان لو جو ہماری طرح ہو, جو کل یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں تم میں سے تو ایک آدمی تھا. اسی لیے مولا کائنات سے ایک روایت ہے, صحابی نے نقل کیا کہ مولا کائنات نے فرمایا میں ہر انسان کی قبر میں آتا ہوں, چاہے وہ میرا ہو چاہے میرا نہ ہو. بس فرق یہ جب میرا کوئی مرتا ہے تو میں اس کی پیتی آتا ہوں, جب غیر کوئی مرتا جو میرا نہیں ہے میں اس کے سرحانے آتا ہوں. وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی. پیتی آئے گا تو مولا کی زیارت ہو جائے گی, سرحانے جو کھڑا ہوتا ہے دور ہے تو انسان دیکھ نہیں سکتا. پوچھا یار یہ بتائیے آپ کے چاہنے والے آپ ان کی قبر میں آتے ہیں, اس لیے بات سمجھ میں آتی کہ آپ کے ماننے والے تھے, ان کی قبروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب سنیے جواب میرے مولا نے کہا تھا, میں اپنے ماننے والوں کی قبر میں اس لیے آتا ہوں تاکہ انہیں احساس ہو جائے جسے مانا تھا ساتھ نہیں چھوڑا, جسے مانا تھا قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ان کے یہاں اس لیے آتا ہوں تاکہ انہیں یہ احساس ہو جائے جسے نہیں مانا تھا وہ نہیں آئے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. اب میں آگے اپنے تسلسل پہ چند باتیں جو نماز کے حوالے سے ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا کہ اس لیے آتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے جسے مانا تھا قبر میں اس نے تنہا نہیں چھوڑا, اور انہیں یہ بھی پتا ہو جائے کہ جس کو میں نے مانا تھا وہ یہاں نہ آئے. اب صاحبان امر کے اطاعت, آئے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو, رسول کے اطاعت کرو اور صاحبان امر کے اطاعت کرو. اب دنیا میں ایک نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے, ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ نعرہ سراسر غلط ہے. اگر ان کا بھی غلط کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم کہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی, تب بھی غلط ہے. اس لیے رسول نے کہا میں نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں, ایک قرآن ایک اہل بیت, دونوں کو ساتھ لے کے چلو. اب اگر یہ نعرہ مان لیا جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, طالب علم کے چہروں کو پہچان رہا ہوں, علماء حضرات کو تشریف فرما ہے, آپ جائیے کسی قاریان قرآن کے پاس, حافظ قرآن کے پاس, کہو کہ بھائی تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو آؤ اس آیت پر مکمل عمل کر کے دکھاؤ. قرآن کی 6666 آیتیں انہیں چھوڑ دو, قرآن کی ایک آیت پر مکمل عمل کر کے دکھاؤ, اس لیے قرآن تمہارے لیے کافی ہے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تو قرآن پر مکمل عمل کرتے ہیں, تو اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. اب سلام کرو اپنے عقیدے کو کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا, سلام کرو اپنے عقیدے کو. دنیا میں ہم قرآن کے ماننے والے ایسے ہیں جو مکمل قرآن کی پیروی کرتے ہیں,
نعرہ ان کا ہے لیکن مکمل پیروی ہماری ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو دعوت فکر دو، آؤ بیٹھو اور اس قرآن کی آیت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی پہلی اطاعت اطیعوا اللہ، تو دنیا کے جتنے مسلمان ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ پہلی اطاعت، دعویٰ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آؤ اس آیت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ پہلی اطاعت اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ دنیا کے سارے مسلمان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے ان کے ساتھ ہم کلام ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب قرآن نے فوراً کہا واطیعوا رسول، دنیا کے تمام مسلمانوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ غور کریے گا، اگر میری بات ہو جائے تو تائید میں ہاتھ اٹھائیے گا۔ تمام مسلمانوں نے کہا اطیعوا رسول، اطیعوا رسول، سب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب قرآن کا تیسری اطاعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دنیا کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو اطاعتوں پہ عمل ہو گیا۔ لیکن قرآن نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سب لوگ خاموش رہے، میں آگے بڑھا اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ اب میں نے کہا عمل کر کے دکھاؤ، تو یہ خاموش رہنا بتا رہا ہے یا تو اولی الامر مانا نہیں، غور کریے گا، اور اگر مانا ہے تو ایسے کو مانا جن کا نام لیتے میں شرما رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ اللہ کے اطاعت، اللہ کے رسول کے اطاعت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن تیسری اطاعت جب آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم فخر سے سر بلند ہو کے ایک بار نہیں، دن میں کم سے کم 3 بار، گھر کی کوٹھری میں نہیں، آنگن میں نہیں، مائک سے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ کہہ کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے جسے صاحب امر مانا وہ اتنا معتبر ہے کہ اگر غیر کے مجمع میں نام لیا جائے تو غیر بھی کہتے ہیں یہ بالکل معتبر نام ہے۔ ہم نے جسے صاحب امر مانا، اور یہ تینوں اطاعتیں ہو گئیں، اللہ کے اطاعت اطیعوا رسول، رسول کے اطاعت اطیعوا اللہ اطیعوا رسول اولی الامر منکم، یہ تینوں اطاعتیں ہو گئیں۔ ایک عقل مند انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان میں آگے اپنے نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہوتی کہ جب وہ کوئی نیا کام کرتا ہے یا کام کرنے سیکھنے لگتا ہے تو اپنے استاد کو معین کرتا ہے، تاکہ جو میں کام کر رہا ہوں اس استاد کے سامنے پیش کروں، اگر کہیں غلطی ہے تو متوجہ کر دے، اگر صحیح ہے تو امضا کر دے، مہر لگا دے، تائید کر دے آپ صحیح کر رہے ہو تاکہ میں اس کام کو آگے کروں۔ تو آئیے ہم خدا کے پاس چلتے۔ میرے مالک، تو نے ہم مومنین سے 3 اطاعتوں کا مطالبہ کیا، اللہ کے اطاعت، اللہ کے رسول کے اطاعت اور صاحبان امر کے اطاعت۔ میرے پروردگار، یہ سادات کی بستی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب تیری اطاعتیں کرتے ہیں، لیکن میرے پروردگار عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان اطاعتوں کو تیرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر وہ اطاعتیں صحیح ہیں تو تو مہر لگا دے، اگر غیر غلطی ہو گئی، ہم نے کسی اور کو اولو الامر کی جگہ دے دیا، تبھی وقت ہے، حیات ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پروردگار کے سامنے چلتے۔ میرے پروردگار تو بتا دے کہ یہ اطاعتیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پروردگار ملے گا کہاں؟ پروردگار ملے گا کہاں کہ جس سے ہم کہیں کہ پروردگار ان اطاعتوں کو میں انجام دیتا ہوں، یہ اطاعتیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں؟ پروردگار ملے گا کہاں؟ آواز قدرت ہے، تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ میں نے کہا بے شک میرے مالک میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو قرآن پڑھو، مل جائے گا۔ پروردگار کہاں ملے گا؟ اب قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، آواز قدرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر جدھر چہرہ گھماؤ گے خدا وہاں ملے گا۔ غور کریے گا، میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ محدود ہوں گے۔ جدھر جدھر چہرہ گھماؤ گے خدا ادھر ملے گا۔ میں نے کہا میرے پروردگار، میں تجھ سے ملنا چاہتا تھا، قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو ہمیں یہ ملا کہ تم جدھر جدھر چہرہ گھماؤ گے خدا وہاں وہاں ملے گا۔ لیکن میرے پروردگار، میں بچپن سے آج تک یہی دیکھتا چلا آیا ہوں کہ جب کوئی بندے مومن تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں ایک سمت منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور تو کہتا کہ میں ہر جگہ ہوں، تو کہہ رہا کہ میں ہر جگہ ہوں، لیکن جب کوئی تجھ سے ملنے جاتا ہے تو ایک سمت میں کھڑا ہوتا ہے، جبکہ تیرے کہنے کا مطلب میں چاروں طرف ہوں، میں شمال میں ہوں، میں جنوب میں ہوں، میں مشرق میں ہوں، میں مغرب میں ہوں،
میں چاروں طرف ہوں، تو دنیا کو مان لینا چاہیے کہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ آپ اشارہ سمجھے نہیں؟ اس سے زیادہ مجھ سے کھل کے نہ پڑھو، ایک سلوات پر پڑھے محمد والے محمد۔ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف ہوں، تو اب دنیا کو مان لینا چاہیے کہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ پروردگار چاروں سمتیں ایک جیسی، کہیں مل لے ہم سے، کدھر منہ کر لوں تو ایسا کرتے ہیں، صبح میں ادھر منہ کر لیتے ہیں، ظہر میں ادھر کر لیتے ہیں، مغرب میں عشاء ادھر کر لیتے ہیں، عشاء میں ادھر چہرہ کر لیتے ہیں۔ آباد قدرت آئے گی، جس دن تم ایسا کر لو گے نا، تمہاری نماز کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری نماز کوئی قابل نہیں۔ میں نے کہا میرے پروردگار، تو کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف ہوں، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف ملوں گا نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ عجب نہیں آباد قدرت آئے گی، دیکھنے میں چاروں ایک جیسے ہیں، لیکن اگر مجھ سے ملنا ہے تو تین کا انکار کرنا پڑے گا، ایک کو قبلہ بنانا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ دیکھنے میں چاروں ایک جیسے، لیکن اگر مجھ سے باتیں کرنا ہے تو ان تین کا انکار کر کے ایک کو لینا پڑے گا۔ اگر چاروں طرف دوڑو گے تو اطاعتیں بیکار ہو جائیں گی، کسی کام کے نہ رہیں گی۔ ٹھیک ہے میرے مالک، تو نے کہا کہ میں ایک سمت ملوں گا، میں نے وہ سمت معین کر لی، اب مجھ سے بات کر لو۔ اب میں ایسا ایسا پڑھوں گا، وہ نماز جو ابھی ماہ مبارک رمضان میں آپ نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ قبول کرے اللہ، اور آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ قبول فرمائے، کیونکہ علی کا چاہنے والا بے نمازی ہو نہیں سکتا، پڑھی ہوگی، اللہ قبول فرمائے۔ میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، بس جو ہم نے پڑھی ابھی تک ترجمہ کر دوں، تاکہ جو پڑھا ہے جب مطلب سمجھ جائیں گے نا تو پڑھنے کا انداز بھی بدل جائے گا اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ پروردگار، اب میں نے سمت معین کر لی، میں چاہتا ہوں کہ ان اطاعتوں کو تیرے سامنے پیش کروں۔ ٹھیک ہے، چاہتے ہو اطاعتیں پیش کرنا؟ ہاں میرے پروردگار، آؤ میری بارگاہ میں۔ میرے پروردگار، میں نے سمت معین کر لی۔ دیکھیں کچھ روایات ہیں جن کو الفاظ میرے رہیں گے، مفہوم روایت کا رہے گا، مفہوم روایت کا ہے لیکن الفاظ اپنے انداز کے رہیں گے۔ پروردگار، میں نے سمت معین کر لی، اب مجھ سے مل لے۔ آباد قدرت آئی، سمت معین کر لی، میں کون ہوں؟ میں نے کہا پروردگار تو اکبر ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو اپنے محلے میں کسی بڑے سے ملنے جاتے ہو، کچھ انداز ہوتا ہے، کچھ ترتیب ہوتی ہے۔ دیکھو جب کسی بڑے سے ملنے جاؤ تو لباس اچھا ہو، بالوں میں کنگھی ہو، لباس اچھا ہو، بالوں میں کنگھی ہو، خوشبو لگا کے جاؤ، یہ سب مستحبات نماز ہیں، اس انداز سے جاؤ۔ پروردگار ٹھیک ہے، میں نے لباس اچھا پہن لیا، بالوں میں کنگھی کر لی، لباس میں خوشبو لگا لیا، آ گیا تیری بارگاہ میں۔ آواز قدرت آئے گی۔ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی بڑے سے ملتے ہو تو ادھر ادھر دیکھا نہیں جاتا، اٹینشن ہو کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ غور کریے، تبلیغ اور اصلاحی مجلسیں ہیں، لہذا اس عنوان کو میں نے منتخب کیا۔ اب میرے پروردگار، وہ سارے مستحبات بچا لایا ہوں، اب مجھ سے باتیں کر لے۔ آواز قدرت آئے گی۔ دیکھا ہے تم نے، مجھے اکبر مانتے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ میں اکبر ہوں؟ میں نے کہا میرے پروردگار، میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صرف کہا نہیں ہے، تجھے اکبر مانا بھی ہے۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ علماء نے بیان فرمایا کہ جب نماز کی ابتدا کرو، تکبیرۃ الاحرام کہو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کانوں کی لبوں تک لے جاؤ، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے گا کہ ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے تو اللہ کی کبریائی میں فرق آ جائے گا؟ اللہ بڑا نہیں رہے گا؟ بڑا رہے گا اللہ۔ تو یہ مستحب کیوں رکھا گیا؟ یہ تاکید کیوں گئی کہ جب نماز کی ابتدا کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کھول کر رکھو، کانوں کی لبوں تک لے جاؤ؟ یہ کیوں رکھا گیا؟ کہ پروردگار، زبان سے میں دعویٰ کر رہا تھا، اب دلیل دے رہا ہوں کہ تو اکبر ہے۔ غور کریے گا، زبان سے میں دعویٰ کرتا تھا کہ میرا اللہ اکبر ہے، اب میں دلیل دے رہا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھ میرے پروردگار، تو اکبر ہے۔ جب تیرے گھر آیا ہوں تو خالی ہاتھ آیا، دکان پیچھے چھوڑایا، مکان پیچھے چھوڑایا، جائیداد پیچھے چھوڑایا، اولاد پیچھے چھوڑا، سب کو پیچھے چھوڑ کے آیا، خالی ہاتھ تیرے گھر آیا۔ پروردگار، خالی ہاتھ آنا میرا کام ہے، یہاں سے بھر کے بھیجنا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ دیکھ میرے پروردگار، خالی ہاتھ آنا میرا کام ہے اور یہاں سے بھر کے بھیجنا یہ تیرا کام ہے۔
اب جیسے میں نے پروردگار اکبر معنی کے ساتھ دلیل بھی دے دی، آواز قدرت آئی کہ جب کسی بڑے سے مخاطب ہوتے ہو تو ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے، پہلے اس کے عہدے کو یاد کرتے ہو کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں منصب پر ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ ڈی ایس پی ہیں، آپ سانسد ہیں، آپ ودھایک ہیں، آپ پردھان ہیں۔ تو جب کسی انسان سے مخاطب ہو جاتا ہے تو پہلے اس کے عہدوں کو یاد دلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ غور کریے گا، پہلے اس کے القاب یاد دلائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور آگے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ غور کریے گا، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب پھر انسان خدا کے سامنے انکساری میں ڈوب کے کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے میرے پروردگار۔ لوگوں نے ڈرا ڈرا کے مار دیا تھا، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ گناہوں کا سزا دینے والا ہے، لیکن میرے پروردگار میں مسجد میں آیا تب پتہ چلا کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ غور کریے گا، یہاں پہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اب انسان آگے بڑھتا ہے، جب اللہ سے کہتا پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم، اب کیا کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیا مالک یوم الدین۔ غور کریے گا، میرے پروردگار تو یوم الدین کا مالک ہے۔ دین کے معنی کیا؟ قیامت، ترجمہ یہ لکھا اور ہے ترجمہ ہی کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بے شک قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اس دین کے معنی میں الجھا ہوا تھا کہ اس دین سے مراد کیا ہے۔ عرف عام میں اگر دیکھا جائے، کوئی کہے ہندو آپ کا دین لے آیا تو کیا قیامت لے آیا؟ کوئی نصرانی آپ کے دین پہ آ گیا تو کیا قیامت لے آیا؟ غور کریے گا، دین کے کیا معنی؟ تو علماء لغت نے لکھا کہ دین کے معنی جزا کے ہیں، دین کے معنی بدلہ کے ہیں، مختلف معنی لکھے گئے۔ جب لغت میں معنوں میں الجھا ہوا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دین کے کیا معنی ہے، تو ایک مرتبہ میں ولیوں کی بارگاہ میں گیا، تم بتاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ سارے خاموش رہ گئے، لیکن خواجہ اجمیری نے آواز دی، آؤ یہاں بتاتے ہیں دین کسے کہتے ہیں۔ کہا دیگست حسین، دی پناست حسین۔ تو اب لکھو کہ جس دن ساری دنیا پرچم عباس کے نیچے حسین ڈے منائے گی، اسی کا نام قیامت ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، یا جزاک اللہ۔ اب انسان مالک یوم الدین کے بعد انکساری میں ڈوب جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ غور کریے گا، ایک منٹ رکے وضاحت کر دوں تھوڑی۔ پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اے بندہ خدا، آپ لوگ اردو دا ہیں، اردو سے زبان سے واقفیت ماشاءاللہ۔ ابھی تک کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پروردگار جو رحمان ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار جو مالک یوم الدین ہے، وہ پروردگار رحمان رحیم وہ کہہ رہا تھا۔ اور اب کیا کہتا ہے؟ پروردگار تیری ہی مدد کرتا ہوں، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو نے انداز کیوں بدل دیا؟ ابھی تو خدا کو غائب کہہ رہا تھا، وہ پروردگار، وہ پروردگار، وہ پروردگار، اب کہتا تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ پروردگار حاضر کیسے ہو گیا؟ عجب نہیں بندہ خدا کہے گا۔ یاد رکھنا، جب تک مصلی سے دور رہو گے خدا غائب رہے گا، مصلی پر آ جاؤ گے خدا حاضر ہو جائے گا۔ مصلی پر آ جاؤ خدا حاضر ہو جائے گا۔ بہت لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کروں حضور، نماز پڑھنے کا دل بہت کرتا ہے، بہت دل کرتا ہے، لیکن نماز جب پڑھتا ہوں نا تو نماز میں بھولی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، خضوع و خشوع میں کمی آ جاتی ہے۔ جب خضوع و خشوع نہیں رہتا تو نماز کیا پڑھنے سے فائدہ؟ غور کریے گا، نماز میں ساری بھولی چیزیں، بائک کی چابی دن بھر ڈھونڈا کہاں رکھی، نہیں ملی، جیسے اللہ اکبر کہا یاد آ گئی فلاں جگہ رکھی ہے۔ چشمہ دن بھر ڈھونڈا نہیں ملا،
لیکن جیسے نیت کی اللہ اکبر یاد فلادے کا چشمہ رکھا ہے. یہی سوال علامہ ذیشان حضرت جوادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا, حضور کیا کروں, نماز پڑھنے کا دل بہت کرتا ہے لیکن جیسے نیت مانتا ہوں ساری بھولی چیزیں یاد آتی ہیں. تو مسکرا کر ایک جملہ کہا, تم نماز پڑھتے رہو, جیسے نماز میں ساری بھولی چیزیں یاد آتی ہیں تم پڑھتے رہو, ایک دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا. تم پڑھتے رہو, ایک دن بھولا ہوا خدا یاد آ جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. جب انسان نے اقرار کر لیا کہ خدا کی عبادت کرتا ہوں, خدا سے مدد چاہتا ہوں, اب آگے بڑھا. پروردگار جب تو نے مجھے اپنے مصلی پر بلا لیا, یہاں تک لے آیا, تو اتنا اور کر دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا مجھے صراط مستقیم دکھا. غور کریے گا. اب دعا یہ کرو کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں, اور میں دکھائی دیتا ہوں. مسجد نبوی ہے, مسلمانوں کا مجمع چھلک رہا ہے, رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں. روایت بتاتی خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ بتائیے صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. پھر رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا, میں دکھا رہا ہوں. پھر کہا کھڑے ہوئے. اب روایت بتاتی کہ 9 بار کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. رسول کہہ رہے بیٹھ جاؤ. پھر کھڑے ہو جا رہے ہیں, پھر بیٹھ جاؤ. 9 بار سوال کیا اور ہر بار رسول بیٹھاتے رہے. جب بیٹھایا پھر کھڑے ہو گئے, یار تو بتا دیجیے. پھر بیٹھا دے رہے, پھر کھڑے ہو جا رہے. اب راوی کہتا ہے کہ جب 9 بار ہو گئے اور رسول نے کہا بیٹھ جاؤ, اتنے پہ تھوڑی دیر میں مولا کائنات داخل ہوئے. ادھر علی کا داخل ہونا تھا, اب تک رسول کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ. اب رسول سینہ چوڑا کر کے اب پوچھ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. اب پوچھو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں وہ آ گیا ہے. تو اب دنیا کے مسلمانوں سے کہو کچھ یاد کرو یا کرو, اس روایت کو یاد کر لو کہ جب پوچھا گیا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں تو نبی نے کہا یا علی انتا صراط المستقیم, آیا علی تم صراط مستقیم ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آیا علی تم صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. دیکھیے انسان 2 دعا ایسی ہیں جو 1400 سال سے آج تک پوری نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں نے ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مانگی ہوں گی. تو دعا کا مانگنے کا طریقہ یہ ہے, کسی نے کہا پروردگار میرا گھر نہیں بنا, گھر بن جائے. جب بن جائے گا تو دعا بدل جائے گی. پروردگار میری شادی ہو جائے, ہو گئی تو اب بدل جائے گی پروردگار مجھے نعمت اولاد سے سرفراز کر دے. جب اولاد ہو جائے گی تو کوئی اور دعا ہوگی. تو جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو دعا بدل دی جاتی ہے. لیکن کائنات کی 2 دعائیں ایسی ہیں جو آج تک قبول ہی نہیں ہو 1400 سال سے, اور بڑے بڑے مومنوں نے مانگی. غور کریں, چھوٹے چھوٹے مومنوں نے نہیں مانگی, بڑے بڑے مومنوں نے مانگی. وہ دعائیں کون ہیں؟ 1400 سال پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. غور کریے گا. میں نے کہا نا جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو دعا بدل جاتی ہے. 1400 سال پہلے بھی کہتے تھے اللہ راضی ہو جائے. آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یا آج کہنا بتا رہا ہے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوا ہے. یا ایام فاطمیہ اور انعدام میں جنت البقیع کے حوالے سے مجلس سے تو ایک جملہ سنتے جاؤ. اب ایک جملہ کہہ دوں, بھائی اللہ کیسے راضی ہوگا؟ 1400 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے اللہ راضی ہو جائے, آج بھی کہہ رہے ہو اللہ راضی ہو جائے. تو آج سریا سادات کی مجلس سے ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ بڑی جلدی راضی ہو جائے گا. تم فاطمہ کو راضی کر لو, اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تم فاطمہ کو راضی کر, اللہ خود بخود راضی ہو جائے. ایک دعا کہ اللہ راضی ہو جائے آج تک قبول نہ ہو. دوسری دعا کہ پروردگار صراط مستقیم دکھا دے. آج تک یہی دعا, یہ دعا بتا رہے کہ بھی دیکھا نہیں ہے. تو ان سے سوال کر لینا, بھائی جب صراط مستقیم دیکھا نہیں تو مصلی تک آ کیسے گئے؟
یہ آنا بتا رہا کہ دیکھا ہے پہچانا نہیں ہے. دیکھا تو بہت بار ہے، خیبر میں دیکھا، جمل میں دیکھا، نہروان میں دیکھا، علی کے پیچھے نماز، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا، ہر مقام پہ دیکھا، لیکن پہچانا نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ لوگ بڑی بڑی تفسیروں کی کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تفاسیر، تاریخ سب میں الجھے ہوئے کہ صراط مستقیم مل جائے. میں آسان لفظوں میں صراط مستقیم آپ کو بتاتا ہوں. قرآن نے ایک جملہ لکھا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یا قلون تعقلون سمجھ میں آئے گا اگر تیزی سے پڑھو گے. ابھی مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، 1 رات میں قرآن مکمل، 3 رات میں قرآن مکمل، 10 رات میں قرآن مکمل. جب قرآن کو پڑھنے میں اتنی عجلت کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. کم پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھا گئے ہوتا تو اس صراط مستقیم پر غور کیا ہوتا تو صراط مستقیم اسی لفظ میں چھپائے کہ صراط مستقیم ہے کیا. اب میں بتا دیتا ہوں. آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ملا کے، علماء تشریف فرمائیں، طلاب تشریف فرما ہے. آپ جب قرآن اٹھائیں گے تو لکھا ہوگا الصراط المستقیم، ملا کے پڑھیں تو صراط المستقیم. جب دیکھیں گے لکھا الصراط المستقیم. بڑی بڑی کتابوں میں نہ جائیے، اسی سے 2 لفظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے. الصراط المستقیم میں نے دیکھنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا. الصراط کو دیکھا، الف لام صاد رے الف تو 6 حرف الصراط میں. المستقیم کو دیکھا، الف لام میم سین تے یہ قاف میم 8. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ کی سماعتوں کے امتحان ہے. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ آخری والوں کی سماعتوں کے امتحان لے رہا ہوں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. بڑی بڑی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود صراط مستقیم کو دیکھو. پروردگار عالم نے صراط میں 6 حرف رکھے، مستقیم میں 8 حرف رکھے. 8 اور 6 14 ہی تو ہوتے ہیں. کا صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، یہ 14 جدھر چلے جائے وہی صراط مستقیم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ابھی تک دنیا الجھی ہوئی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. دنیا اسی میں الجھی ہوئی کہ صراط مستقیم کیا ہے. پروردگار نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، دیکھ دیکھ کے پڑھو، سوچ سوچ کے پڑھو. افلا تعقلون افلا تتدبرون یہ الفاظ استعمال کر کے بتایا. جب غور کرو گے اس کے اندر میں نے صراط مستقیم چھپا رکھا ہے. 14 حرف رکھ کے بتایا کہ کہیں مت ڈھونڈو، یہ دیکھو ہمارے 14 نمائندے جدھر چلے جائیں وہی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب جب یہاں تک آ گئے پھر انسان آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ صراط مستقیم قائم رکھنے والے ہم کو مغضوبین میں ضالین میں جدھر تیرا غضب نازل وہاں نہ کر دینا پروردگار. اب جب میں پروردگار سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا نا اپنے الفاظ میں، روایت کے مفہوم الفاظ میں بات کر رہا تھا. اب جب یہاں تک پہنچا تو آواز قدرت آئی، تو مجھ سے بات کرنے آیا تھا، مجھ سے باتیں کرنے. ہم نے کہا میرے پروردگار تجھ سے باتیں کرنا کچھ اور بھی یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پروردگار کچھ اور بھی یاد ہے. کہا سنا. میں نے ایک اور سورہ پڑھا. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرا پروردگار اکبر ہو کے مجھ سے کہہ رہا کچھ اور سنا. ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں جس کو ہم نے کرسی دے کر 5 سال کے لیے MLA بنا دیا، جب اس کے پاس جاؤ تو آواز ٹائم نہیں ہے. غور کریے گا جملوں پر. وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جو کہنا ہو جلدی کہو. لیکن میں نے دیکھا کہ میرا پروردگار جو اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے، تو اور سنا، تو اور پڑھ، تو اور سنا. جب میں نے دیکھا کہ میرا پروردگار بڑی محبت سے میری باتوں کو سن رہا تھا تو میں انکساری میں ڈوب گیا، اور ڈوبنے کے بعد سر کو جھکایا، رکوع میں گیا، جھکنے کے بعد کہا پروردگار سبحانہ رب العظیم و بحمدہ، تو کتنا عظیم پروردگار ہے کہ مجھ جیسے باتوں کی بندوں کی باتوں کو سن رہا ہے. میں نے دیکھا کہ جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اکبر ہو کے کہہ رہا اور سنا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کسی بڑے آفس میں درخواست بھیجو، سالوں لگ جاتے جواب نہیں آتا.
غور کریے گا ایک ایک جملے پر، علماء حضرات تشریف فرمائے، یہ پہنچ گئے میری باتوں تک. بڑے حافظ و درخواست بھیجیے، سالوں لگ جاتا کوئی جواب نہیں آتا، فون کا انتظار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں لوگ بھائی درخواست بھیجی تو کیا ہوا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. لیکن ادھر میرا پروردگار اکبر ہو کے جیسے انسان کہتا ہے پروردگار تو بڑا عظیم ہے، تو کتنا سبحان ہے، تو کتنا پاک ہے، تو بڑا عظیم ہے، فوراً آواز آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اے میرے بندے جو تو نے کہا میں نے سن لیا، اے میرے بندے جو تو نے کہا میں نے سن لیا. میں نے دیکھا کہ میرا پروردگار اکبر ہو کے مجھ سے باتیں بھی کر رہا ہے، مجھے وقت بھی دے رہا ہے، میری باتوں کو سن بھی رہا ہے، میری باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے. اب اور انکساری میں ڈوبا، اپنی پیشانی کو سجدے میں خاک پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اے میرے پروردگار تو کتنا عظیم ہے کہ میری باتوں کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. تو کتنا عظیم ہے کہ تو میری باتوں کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. جیسے میں پروردگار کے سامنے بیٹھا تھا اور یہ کہہ کے بیٹھا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اے میرے پروردگار تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن میرے پروردگار تو اعلیٰ بہت ہے، اکبر ہے. مجھ گنہگار کو اپنے سامنے لے آیا، مصلی تک لے آیا، اتنی توفیق دے دی، یہاں تک لے آیا، تیرے سامنے بیٹھ گیا، اتنا اور کرم کر دے. استغفر اللہ ربی واتوب. پروردگار مجھ جیسے گنہگار کو تو نے منہ لگایا، باتیں کی، باتوں کو سنا، جواب بھی دیا، اپنے پاس بٹھا لیا، اتنا اور کرم کر دے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. آواز آئی اے میرے بندے تو نے شرمشار ہو کے ندامت کے ساتھ تو نے اگر معافی مانگی ہے، جب میں نے معاف کر دیا، ادھر بندہ معاف ہوا، پھر سے سجدے میں سر رکھتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو کتنا عظیم ہے، میں نے معافی مانگی تو نے معاف کر دیا. غور کریے گا جیسے میں نے معافی مانگی تو نے فوراً معاف کر دیا. مولا کائنات سے ایک سوال ہوا، یا علی یہ بتائیے نماز کی ہر رکعت میں ہر چیز ایک بار ہے، رکوع ہے تو ایک بار، اگر دوسری رکعت میں قنوت ہے تو ایک بار، لیکن یہ ہر رکعت میں سجدے 2 بار کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ اب یہاں سے انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی وقت کو بھی سمجھنا چاہیے. ہر نماز کی رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ سنو، جب پہلے سجدے سے سر، میں آہستہ سے پڑھوں گا تاکہ بات میری پہنچ جائے. جب پہلے سجدے سے سر اٹھانے لگو تو یہ تصور کرو کسی زمین سے نکالے گئے. غور کریے گا، اسی زمین سے پیدا کیے گئے ہیں. اور جب دوسرے سجدے میں سر رکھنے لگو تو یہ تصور کرو اسی زمین میں واپس جانا ہے. اتنی ہماری حیثیت ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی زمین سے ہم نکالے گئے، اسی زمین میں ہمیں جانا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ میرا پروردگار میری باتوں کو سن بھی رہا ہے، میری باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے. اب انسان انکساری میں ڈوب گیا کہ کہاں اکبر پروردگار، جس کو ہم نے اوٹ دے کر تھوڑا بڑے منصب پہ بٹھا دیا، کہتا جواب وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو. لیکن میرا پروردگار اکبر ہو کے باتیں کر بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. انسان اور کھڑا ہوا، پھر پروردگار سے باتیں کرنے لگا. رحیم پروردگار کو واسطہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. آواز قدرت آئی ہے میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا ہے، تو نے مجھے رحیم کہا، بیٹھ جا، تھک گیا ہوگا. کتنا رحمان ہے پروردگار. بیٹھ جا، بڑی دیر سے کھڑا ہے، کبھی ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، تو تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا. اب جیسے ہی انسان خدا کے حضور بیٹھا تو ایک جملہ کہتا ہے پروردگار جب مجھے اتنی توفیق ہو گئی کہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تو میری باتوں کو سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا ہے، تو میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، 365 کو نہیں مانتا ہوں. غور کریے گا، میں 365 کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے. آواز قدرت آئی، تو نے مجھے دیکھا ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے. جس نے خدا سے ملاقات کی پلٹ کے آیا نہیں، بتایا نہیں کیسا خدا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو نے مجھے دیکھا ہے، مجھ سے ملاقات کی. میں نے کہا پروردگار تجھے دیکھا تو نہیں، تجھ سے ملاقات بھی نہیں، تو یہ بتا تو نے کیسے جانا کہ میں ایک ہوں، میں یکتا ہوں، میں یگانہ ہوں. میں نے کہا میرے پروردگار تیرا عبد ملا تھا،
ترجمہ میں پورا کر رہا ہوں. تیرا عبد ملا تھا, تیرا رسول ملا تھا, اس نے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے, کامیاب ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. آواز کو تو ٹھیک میرے عبد نے بتایا تھا, میرے رسول نے بتایا تھا, تو تم نے قرآن میں پڑھا ہوگا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ہاں میرے پروردگار میں نے پڑھا ہے. تو اتنا بتا, جس بندے نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک ہوں, تو جب میرا نام لے تو میرے نام کے ساتھ اس بندے کا بھی نام لے. یہ احسان کا بدلہ ہے. جب میرا نام لے تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے اس بندے کا بھی نام لے. تو میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پروردگار وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ تیرا بندہ بھی تھا, تیرا عبد بھی تھا, نام اس کا رسول تھا. اسے ہم رسول جانتے ہیں. اچھا ٹھیک, رسول نے بتایا تھا کہ میں ایک ہوں. ہاں میرے پروردگار, رسول نے بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے. اچھا یہ بتاؤ, تو تم رسول سے ملے ہوگے, زیارت کی ہوگی, ملاقات کی ہوگی. میں نے کہا پروردگار پیدائش کے اعتبار سے بہت دیر بعد دنیا میں آیا, میں نے رسول کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے, ملاقات نہیں. تو یہ بتا تجھے کیسے پتا کہ میرا عبد تھا, وہ میرا رسول تھا, کیسے پتا تجھے؟ غور کریے گا, کیسے پتا کہ وہ میرا عبد تھا, میرا رسول تھا؟ میں نے کہا میرا پروردگار کچھ ہستیاں ملی تھیں جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ محمد اللہ کے عبد ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر آواز آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب میرا نام محمد نے بتایا تو میرے نام کے ساتھ محمد کا نام لیا جائے گا. تو جن لوگوں نے یہ بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے عبد ہیں, تو جب محمد کا نام لو تو ان کا بھی نام لینا. اب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار کوئی اور نہیں, وہ نبی کی آل تھی جس نے بتایا تھا کہ محمد اللہ کے رسول. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ نبی کی آل تھی جس نے بتایا تھا کہ محمد اللہ کے عبد ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جوان حضرات بیٹھے ہیں, جو بزرگ ہیں ان کی زندگی گزر رہی ہے, وہ تو خدا کے راستے پر آ گئے ہیں. جوانوں سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں, جب کہیں مجلس پڑھنے جاؤ یا ماہ مبارک رمضان میں مولوی کوئی تبلیغ کرنے آئے اور آنے کے بعد روز وہ نماز مجلس پڑھنے لگے, تو جوان بیزاری سے جملہ کہتا, نماز پڑھا کے میری زندگی کو بے مزہ کر دیا. کتنی نماز پڑھے, صبح اٹھو نماز, ظہر میں نماز, مغرب میں نماز, پھر اگر کوئی اور زیادہ تقوی والا ہے نماز شب کا بھی پابندی کرو. کتنی نمازیں پڑھیں, نماز پڑھا کے زندگی کو بے مزہ کر دیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, میں ایک سوال کر رہا ہوں, ہمیں اتنا بتا دو کہ مزہ کسے کہتے ہیں. مزہ کی تعریف میں نے بہت ساری لغت اٹھائی, بہت ساری ڈکشنری اٹھائی کہ مجھے مزہ کی تعریف اور مزہ کی ڈیفینیشن مل جائے. کسی بھی لغت میں مزہ کی تعریف ملی ہی نہیں. اگر کسی کو پتا ہوگا مجھے بتا دے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ مزہ کسے کہتے ہیں. یہ جملہ تھا بھائی زندگی بے مزہ ہو گئی, مزہ ہی نہیں رہ گیا کچھ, تو مزہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی زبان کی لغتیں ہیں, ڈکشنری ہیں, سب میں آپ ڈھونڈ ڈالیے. میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو مزہ کی کوئی تعریف ملے گی نہیں. اور میں مثال دے دوں تاکہ تھوڑی سی بات بچوں کے لیے وضاحت ہو جائے. علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, ہمیں مدرسے کے طالب علم ہیں. میں ان کے گھر پہنچا اور انہوں نے کہا مولوی صاحب پان کھائیں گے؟ میں نے کہا پان کھاتا ہی نہیں. کیا سگریٹ پی لیجیے؟ میں نے سگریٹ بھی نہیں پیتا. گٹکا کھا لیجیے؟ میں نے کہا یہ بھی نہیں کھاتا ہوں, الحمدللہ نہیں کھاتا. چائے پی لیجیے؟ میں نے کہا ہاں وہ کبھی کبھی پی لیتا ہوں. فوراً ہی کہیں گے آپ بڑے مزے میں ہیں. مزے کی تعریف سنیو جوانوں, آپ بڑے مزے میں ہیں. کیوں مزے میں ہیں؟ کہ پان نہیں کھاتے, بڑے مزے میں ہیں. سگریٹ نہیں پیتے, بڑے مزے میں ہیں. گٹکا نہیں کھاتے, بڑے مزے میں ہیں. چائے کا زیادہ شوق نہیں رکھتے, بڑے مزے میں ہیں. اور چائے کی کتنی حیثیت ہوتی بتائیں آپ کو. ایک کپ چائے ہوٹل میں بیٹھ کر حکومت بنا بھی دیتی ہے, دوسرا کپ چائے حکومت گرا بھی دیتی ہے. آپ چائے پلانے والوں کو ایک چائے اب کی آپ ہی کی سرکار بننے والی ہے, دوسرا مل گیا اس نے پلا دیا, ارے آپ ہی بننے, وہ تو گئے, پردھانی آپ ہی کی ملنے والی ہے. تو ایک کپ چائے
سرکار بناتی بھی ہے اور گرا بھی دیتی ہے، لیکن آج ماحول الٹا ہو گیا، چائے والے نے سارا کچھ بیچ ڈالا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو آپ پڑھے مزے میں کیوں کہا؟ اس لیے چائے زیادہ شوق رکھتے ہیں، گٹکا نہیں کھاتے، پان نہیں کھاتے، سگریٹ نہیں پیتے، آپ بڑے مزے میں۔ اتنے میں ان کے کوئی دوست اور آ گئے، انہوں نے ان سے وہی کہا گٹکا کھائیں گے؟ ارے گٹکے کے بغیر کوئی مزہ ہے؟ سگریٹ؟ ارے سگریٹ ہو جائے تو مزے میں دوبالا ہو جائے گا۔ چائے اگر سگریٹ کے ساتھ اچھی چائے ہو جائے تو مزے میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ غور کریں، میں نے کیا کہا؟ میں نہیں کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ بڑے مزے میں ہیں۔ سامنے والا کہہ رہا کہ اس کے بغیر مزہ ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ بتاؤ مزہ کی تعریف کیا ہوئی؟ غور کریے گا، تو مزہ کی تعریف کیا ہوئی؟ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے نہ کھا کے مزے میں ہیں، سامنے والا کہہ رہا کہ ان کے بغیر مزہ ہی نہیں کچھ۔ غور کریے گا، ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہ کھا کے مزے میں ہیں، آخری پر تک کی۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ نہ کھا کے مزے میں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بغیر کوئی مزہ ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا مزہ کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، مزہ کہتے ہیں عادت کا۔ مزہ کی کوئی تعریف نہیں، مزہ کہتے ہیں عادت کو۔ جو جیسی عادت بنا لے گا اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، جو اچھے کام کی عادت بناتا ہے اس کو اچھے کام میں مزہ آتا ہے، جو برے کام کی عادت بناتا ہے اسے برے کام میں مزہ آتا ہے۔ یا پلٹ کر ایک اور جملہ کہہ دوں، جو اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا دے گا تو اسے مسجد میں مزہ آئے گا، جو موبائل کا عادی بنا لے گا اسے موبائل میں مزہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جو جیسا اپنے آپ کو جیسا عادی بنا لے اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ تو مزہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بے مزہ ہو گئی، اپنے آپ کو جیسا بنا لو گے اس میں مزہ آئے گا۔ اور میں ایک جملہ اسی سے مرتبط ہے، واقعہ مرتبط ہو، لہذا جو ایران گئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ انہوں نے وہاں پر ایک مسجد دیکھی جس کا نام مسجد گوہر شاد۔ جوانوں سنیے گا، مسجد گوہر شاد پہلے وہ حرم سے باہر تھی، لیکن جب حرم کی توسیع ہوئی، بڑھایا گیا تو حرم کے اندر آ گئی۔ نام ہے مسجد گوہر شاد۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ گوہر شاد ایک خاتون تھی، انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا، لہذا وہ مسجد گوہر شاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جب وہ مسجد بنا رہی تھی نا تو مزدور کام کرتے تھے، تو کبھی کبھی وہ آتی تھی دیکھنے کے لیے، اور محجب تھی، حجاب میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ آئی مسجد دیکھنے کے لیے، کہاں تک پہنچی، ہوا تیز چلی، اچانک ان کے چہرے سے نقاب اڑ گئی، تو ان کے حسین چہرے پر ایک مزدور کی نگاہ پڑ گئی، ان کا عاشق ہو گیا۔ اب وہ گھر گیا تو اس کی حالت عجیب ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ کوئی سے صحیح سے بات کر رہا ہے، تنہائی میں اکیلے اکیلے۔ ماں نے بہت پوچھا کیا ہو گیا؟ پہلے آتے تھے تھکے ہوئے، کھانا فوراً کھاتے تھے، بستر پہ سو جاتے تھے، صبح کام میں جانا ہے، دن بھر تھک کے آیا ہوں، آج کل کیا ہو گیا؟ آتے ہو نہ بولتے ہو، نہ کھانا کھاتے ہو صحیح سے، اکیلے تنہائی میں رہتے ہو۔ تو ایک جملہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ گوہر شاہ سے شادی کر لوں۔ تو ماں نے کہا اپنی حیثیت دیکھو، ان کو دیکھو، وہ مسجد بنوا رہی ہیں اور تم وہاں مزدوری کر رہے ہو، ابھی اپنی بات پڑا ہوا نہیں، مجھے گوہر شاہ سے شادی کرنا۔ جوانوں سنیے گا دیدو، جب بہت کہا ماں سے اصرار کیا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام دیتی ہوں، لے جا کے گئیں اور گوہر شاہ سے کہا کہ میرا بیٹا جو آپ کے کام کرتا ہے، مسجد بنا رہا ہے، اس لیے مزدوری کرتا ہے، وہ ضد پہ اڑا ہے کہ ہم گوہر شاہ سے شادی کریں گے، اور میں اس کے کہنے پر آ گئی ہوں، آپ کا جو جواب بتا دیجیے میں اسے بتا دوں۔ گوہر شاہ نے جب سنا تو مسکرائیں کہ ملا کوئی بات نہیں، کر لوں گی میں شادی۔ یہ سوچ کے آئی تھی گوہر شاہ ڈانٹیں گی، کہاں اپنی حیثیت کا، ہماری حیثیت تقابل کچھ نہیں ہے، اور کیسے رشتہ لے کے آ گئے۔ مسکرائیں گا کوئی بات نہیں، کر لوں گی شادی، ایک شرط ہے چھوٹی سی۔ کیا شرط ہے؟ کہ اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ 40 دن تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت کرے، پاک ہو جائے، میں شادی کر لوں گی۔ 40 دن تنہائی میں جائے، خدا کی عبادت کرے، میں شادی کر لوں گی۔
ماں نے آ کے پیغام بتا دیا, گوہر شاد نے جواب دیا کہ 40 دن اللہ کی عبادت کرو خالص تنہائی میں جا کر, شادی کر لے. خوش ہو گیا, چھوڑا بستی چلا گیا تنہائی میں عبادت کرنے کے. ادھر گھر پہ شادی کے انتظامات ہو رہے ہیں, دن گزرنے لگے. گزرتے 30 دن آیا, 31 دن, 32 دن, 33 دن. یہاں شادیوں کے انتظام زور و شور پہ ہے کہ آئے گا, 40 دنوں چلیں گے, نکاح ہوگا, بارات جائے گی. 40 دن ہو گئے, شام ہو گئی لیکن وہ آیا ہی نہیں. 41واں دن, 42واں دن, لوگ انتظار کر, جب شاید وہ دن بھول گیا. اب جب سب پہنچے وہاں پر دیکھا عبادت مشغول ہے. ایک جملہ کہا, شاید تم اپنی شرط بھول گئے یا دن بھول گئے, 40 دن گزر گئے ہیں, ہم نے انتظام کر لیا ہے, چلو بارات چلنی, شادی ہونی ہے. تو ایک جملہ کہتا, جا کر گوہر شاہ سے کہہ دو کہ میں شادی نہیں کروں گا. غور کریے گا جوانوں, سنو, کہ گوہر شاہ سے جا کر کہہ دو کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو ماں نے حیرانی سے پوچھا, جب بڑی منتیں کی تھی رشتہ لے کے جاؤ, بڑی ہمت جٹا کے میں گئی تھی, اب وہ راضی بھی ہو گئی, اب کیوں نہیں کرو گے؟ تو جوان نے جواب کیا دیا, اس لیے نہیں کروں گا جب تک میں خدا کے عشق سے دور تھا. غور کریے گا, جب تک خدا کے عشق سے دور تھا مجھے دنیا کے عشق بڑے اچھے لگتے تھے, لیکن جب سے 40 دن سے تنہا خدا سے بیٹھ کر عشق کرنے لگا ہوں تو مجھے خدا کے عشق کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں پڑتا ہے. غور کریے گا, جس دن سے انسان مسجد میں جا کر خدا کو اکبر کہہ دیتا ہے, اب کہیں اکبر نہیں, چاہے کوئی کتنا بڑا ہو, کہیں سر نہیں جھکاتا, سر جھکے گا تو اللہ کے گھر پہ جھکے گا. خدا سے عشق تو کرو, خدا سے عشق کو کرو. اور تو میں دلیل دے دوں اس کی, جنرل ضیاء الحق, کس نے نام نہیں سنا؟ پاکستان کا جنرل ہے, بہت ظالم جنرل. آغائے خمینی سے ملنے آیا اور ایک جملہ کہتا ہے, اتنا چھوٹا ملک ہے, آواز شروع میں انقلاب تب آیا, اتنا چھوٹا ملک اور امریکہ سے ٹکر لینے کی بات کرتے ہو, کیا کر لو گے اس کا؟ وہ کہ میزائل ہے, ٹینک ہے, ریکٹ ہے, سب کچھ آپ کے پاس کیا؟ تو خمینی صاحب نے مسکرا کے کہا, یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو کون, میرے نام ہی حق لگا ہوا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. مسلمان ہے, تم کون مسلمان؟ میرے نام میں ہی حق لگا, جنرل ضیاء الحق میرا نام ہے. تو خامنئی صاحب نے مسکرا گئے, خمینی صاحب نے مسکرا گئے, عجب مسلمان ہو تم, کیسے مسلمان ہو؟ مسجد میں جاتے ہو کہتے ہو اللہ اکبر ہے, مسجد کے باہر نکلتے ہو کہتے امریکہ اکبر ہے. غور کریے گا, کیسے مسلمان ہو؟ آواز آئے گی, جو خدا سے عشق نہیں کرتا ہے وہ سب کو اکبر مانتا ہے, جو خدا سے عشق کرتا ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. اگر دنیا کے تمام مسلمان متحد ہو جائے اور ایک ایک پارٹی امریکہ اور اسرائیل پہ ڈال دے تو نہ امریکہ ملے گا نہ اسرائیل ملے گا. یہ کیوں, یہ کتنے بلند کیوں ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے خدا سے عشق کیا, خدا سے محبت کی ہے. بس آ گئے میں منزل کے اوپر, خدا سے عشق کیا ہے, خدا سے محبت کی ہے, اور خدا نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. جب عبد و معبود کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں, اور جب راز و نیاز کی باتیں کر کے بندہ نکلتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے, تم جسے سپر پاور سمجھتے ہو نا, آج کل جو میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے دیکھتے ہوں گے, تم جسے سپر پاور سمجھتے ہو وہ تمہاری نظروں میں سپر پاور ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. دنیا سپر پاور کہتی ہے, لیکن جو خدا کو اکبر مانتا ہے, خدا سے عشق کرتا ہے, نماز میں راز و ریاض کی باتیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ تم جسے سپر پاور مانتے ہو اس کی کیا حیثیت ہے. میں ایک جملہ کہوں, آغائے خامنئی یا خمینی صاحب یا حسن نصر اللہ, یہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں, کوئی معصوم تو ہے نہیں.
یہ ان کے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ غور کر، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ حوصلہ یہ آیا کہاں سے؟ آپ نے چوتھے امام کے مصائب پڑھنے کے لیے وہاں تک جملہ لا رہا ہوں یہاں پر۔ چوتھے امام جب دربار یزید پہنچے تو یزید کتنی بڑی حکومت تھی۔ لوگ کہتے ہیں جہاں تک سورج ڈوبتا ہے تو وہاں تک، سندھ تک، ہندوستان کے بغل تک یزید کی حکومت تھی۔ شکر منائیے کہ آپ یزید کی حکومت میں نہیں رہے ہیں، ہم سے پہلے سرحد ختم ہو گئے تھے، سندھ تک تھی اس کی حکومت۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک چوتھے امام جب دربار پہنچے تو ہتھکڑی بھی تھی، بیڑی بھی تھی، توق بھی تھی، لنگر بھی تھا۔ جب سارے لوگ امیر المومنین کہہ کے یزید کو پکار رہے تھے تو اس وقت امام نے اپنے معبود سے بات کی، عشق سے بات کی، عاشق سے بات کی، آواز ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور کریے گا، اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب سارے لوگ امیر المومنین کہہ رہے تھے، امام نے یا یزید کہا، سب کے سامنے نام لے کے بتایا تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ امام کے چاہنے والوں نے جب امام کے اس حوصلے کو دیکھا، خامنائی صاحب ہوں، خمینی صاحب ہوں، انہوں نے جب دیکھا تو ایک جملہ کہا، تمہاری نظروں میں ہوگا بڑا، میری نظروں میں کچھ نہیں۔ تو سوال کرو، اتنا بڑا اس سپر پاور لوگ بنائیں، آپ کی نظر میں کیوں نہیں؟ ایک مثال دے دوں، دیکھیے آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، میں بھی نماز پڑھوں، جب انسان خدا سے لو لگا لیتا ہے نا تو عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، لوگ گئے انہوں نے دیکھا میلوں میں پھیلا ہوا ایئرپورٹ، کہاں جہاں تک نظر اٹھائیں گے ایئرپورٹ ہی ایئرپورٹ۔ آپ سامان لے کے لگا لے کے جہاز پہ آئیے، رن وے پہ دوڑے گا، اڑے گا، تو وہ ایئرپورٹ جو حد نگاہ ایئرپورٹ تھا نا، آپ کو جیسے جہاز اونچائی پہ گیا تھوڑا لگے گا چھوٹا ہو گیا، اور جہاز اوپر جائے گا اور چھوٹا لگے گا، اور اوپر جائے گا تو اور چھوٹا لگے گا، یہاں تک کہ جتنا اوپر جائے گا چھوٹا ہوتے ہوتے آپ کو لگے کہ ماچس کی ڈبیا کے برابر ایئرپورٹ ہو گیا، اتنا بڑا ایئرپورٹ۔ جب یہ جہاز بہت بلندی پہ چلا جائے گا، معراج پہ چلا جائے گا، تو آپ کو ایئرپورٹ ہی نظر نہ آئے گا۔ تو کیا ایئرپورٹ غائب ہو گیا؟ ابھی تک کی تو بہت بڑا دکھائی پڑ رہا تھا، اب کہاں گیا؟ تو آپ کی عقل کہے گی کہ جب انسان پستی میں رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی نظر آتی ہیں۔ غور کریے گا، جب انسان پستی میں رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی نظر آتی ہیں، لیکن جب یہی انسان بلندی پر جاتا ہے، معراج پہ جاتا ہے، تو بڑی بڑی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ امام خمینی ہو یا آقائے خامنائی ہو یا حسن نصر اللہ ہو یا کوئی عبد مومن ہو، جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کیا ہے؟ کہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور عقل کہتی ہے جب انسان معراج پہ جاتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے، تو بڑی بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے سجدے کے ذریعے سے، اپنے عشق کے ذریعے سے، اپنے لو لگانے کے ذریعے سے خدا کے سامنے اتنی بلندی پہ گئے، اتنی بلندی پہ گئے، جو امریکہ بہت بڑا نظر آیا تھا، وہاں سے دیکھا تو نہ امریکہ نظر آیا نہ اسرائیل نظر آیا۔ یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے معراج پہ گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ کیوں؟ جو سب کو بہت بڑا بڑا نظر آ رہا تھا، کہ اس لیے کہ انہوں نے نماز کے ذریعے سے معراج کو حاصل کیا تھا۔ اور عزیزو، یہ نماز ہے کیا؟ کہ انسان جتنا اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا چلا جائے گا، اللہ معراج عطا کرتا چلا جائے گا، اتنی بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور عزیزو، اس نماز کے لیے کیا نہیں ہوا؟ ہر طرف مصائب کے پہاڑ توڑے گئے کہ ہم خدا کی اس اذان کو ختم کر دیں، اذان سے محمد کا نام ختم کر دیں۔ میں مرتبط کر رہا ہوں، کائنات میں 3 اذانیں ایسی ہیں جو قیامت کی اذان ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ آنکھیں آمادہ ہو گئیں آپ کی، اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کائنات میں 3 اذانیں ایسی ہیں جیسی اذان کبھی نہیں دی گئی۔ کون اذان؟ کا پہلی اذان وہ جب نبی کی شہادت کے بعد بلال مدینی آ کے اذان دیتے ہیں۔ کہ اس اذان کی کیفیت یہ تھی
کہ نبی کی بیٹی جیسے ہی بلال یہاں پر پہنچے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی غش کھا کے گر گئی۔ یہ تاریخ کی پہلی اذان۔ دوسری اذان کون؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں یہ کون اذان؟ 19 رمضان کے صبح کی اذان، جب مولا نے گلدستہ اذان سے کہا اللہ اکبر، پورے کوفے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ یہ دوسری اذان۔ تیسری اذان کا تیسری اذان وہ صبح عاشور کی اذان کہ جب جناب زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر کی اذان کی آواز میں اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی بھیا میرے حسین کو بلاؤ، امام حسین آئے، ایک جملہ کہا اے بھیا ایسا لگتا ہے کہ میرا ماں جایا میرا بھیا علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ کہا ہاں زینب، تمہارا بیٹا جسے تم نے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے بڑی محنتوں سے پالا ہے، وہی علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے بھیا جا کر علی اکبر سے کہہ دو ذرا بلند آواز میں اذان کہے، خیموں میں بیویاں سننا چاہتی ہیں۔ یہ تیسری اذان جو قیامت کے جیسی اذان ہے۔ یہ تین اذان قیامت تک گونجتی رہیں گی، ایک بلال کی اذان، ایک علی کی اذان، ایک دوسرے علی اکبر کی اذان۔ ہاں عزیزو، اور ان اذانوں کو بچایا کس نے ہے؟ کہا مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ 9 سال یا 9 مہینے یا 6 مہینے رسول نماز صبح پڑھ کے آتے ہیں، اس در کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور جھک کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ اس گھر والوں نے اس اذان کو بچایا ہے۔ عزیزو، انہدام جنت البقیع کی تاریخ قریب آ رہی اور آپ نے اسی عنوان سے یہ فرش غم بچھائی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جس مجلس میں شریک ہیں، چاہے چندے کے ذریعے سے، چاہے تعاون کے ذریعے سے، چاہے شرکت کے ذریعے سے، چاہے فرش بچھانے کے ذریعے سے، چاہے انتظام کرنے کے ذریعے سے، سامعین اور محبین کے آنے کے لیے راہ ہمراہ کرنے کے لیے، اللہ سب کی حاجات کو قبول فرمائے اور کیوں نہ مصائب پڑھیں۔ سنیں گے عزیزو، ایک جملہ کہوں، 1986 یا 1987 میں ایران کا ایک حاجی حج کرنے گیا، رات کا وقت تھا، طواف آف کرنے کے بعد اطمینان میں تھا، اس نے سوچا لاؤ جنت البقیع کی زیارت کرنے جائیں۔ وہ رسول اللہ کے روضے کے درمیان اور جنت البقیع کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر گھمائی گنبد خضرا کی طرف، چمک رہا تھا گنبد، لائٹیں رنگین لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ماتم کرو عزیزو، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے 8 شوال، چمک رہا ہے گنبد خضرا، لائٹیں لہرا رہی ہیں چاروں طرف، جگمگاہٹ جگمگاہٹ۔ اور اس نے اس کو موڑا، جنت البقیع کی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھا؟ کچھ ٹوٹی ہوئی تربتیں ہیں، سایہ نہیں ہے، ویران تربتیں ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہے یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیٹی فاطمہ ایران چلی آتی، ایک بیٹی معصوم آئی، اتنا علی شان روضہ بنوایا، ایک بیٹا علی رضا آیا تو مشہد مقدس میں روضہ جگمگا رہا ہے۔ کاش فاطمہ آ جاتی، ہم تنبو میں رہ لیتے لیکن بیوی کا روضہ بناتے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یا رسول اللہ، یہ میرے دل کی پکار ہے، کاش آپ کی یہ بیٹی ایران آ جاتی، جیسے مشہد جگمگا رہا ہے، کیسے قم جگمگا رہا ہے، آپ کی بیٹی کا روضہ ویران نہ ہوتا، یہاں پر اندھیرا نہ ہوتا، یہاں روشنی ہوتی، یہاں زائر ہوتے، یہاں گریہ کرنے والے ہوتے۔ اے رسول اللہ، کاش آپ کی بیٹی آ جاتی۔ میں کہوں گا اے زائر، زیادہ تڑپ مت، تجھ سے زیادہ کوئی اور تڑپنے والا ہے جو پردے غیب میں بیٹھا ہے، یہی کہہ رہا ہوگا اے جدہ ماجدہ، ارے میں کتنا مجبور ہوں کہ آپ کی تربت پہ سایہ نہیں ہے، میری ذوالفقار تڑپ رہی ہے کہ کب میں نیام سے نکلوں۔ اللہ جل یا مہدی لبیک یا مہدی، اور کیوں نہ تڑپے میرا امام، کیوں نہ تڑپے میرا امام۔ آپ جانتے ہیں اگر گھر میں آپ کی شریک حیات ہو اور آپ کے اوپر کوئی نازیبا الفاظ کہے
آپ کا شوہر موجود ہو تو اس کا شوہر موجود ہو اور ناموس کے حق میں نامناسب حرکت کی جائے تو بیوی سب سے پہلے کسے آواز دیتی ہے؟ سب سے پہلے جسے بلاتی ہے اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے. لیکن فاطمہ نے کسے آواز دی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تو علی کو نہیں پکارا، ایک جملہ کہا، یا مہدی ادرکنی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ دعائیں مانگتے رہیں تاکہ جتنی دیر آنسو نکلے نا آپ کی آوازات کو اللہ سن رہا ہے. ہاں جو تاریخ بتاتی ہے مدینے میں ایک گھر ہے جسے اہل بیت کا گھر کہتے ہیں، جسے نبی کا گھر کہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے آل نبی کا گھر کہتے ہیں. ایک دن مسلمان آگ اور لکڑی لے کر آئے، ایک جملہ کہتے ہیں، فاطمہ علی کو باہر نکالو، سادات کی بستی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. آواز اس میں حسن حسین ہیں، آواز ہوا کرے ہم گھر میں آگ لگا دیں. بیوی فریاد کر رہی ہیں. تاریخ نے لکھا کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا. ایک ملعون کہتا ہے کہ دروازہ جل رہا تھا لیکن دروازہ گر نہیں رہا تھا. کلیجہ تھام کے سنو، قلب صادق صاحب نے ایران میں ایام فاطمہ کی مجلس میں سے پڑھا تھا. دروازہ جل رہا تھا لیکن دروازہ گر نہیں رہا ہے. وہ ملعون کہتا ہے کہ میں پیچھے گیا بہت دور، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، پوری طاقت سے اپنے پیر کو دروازے میں مارا، جلتا ہوا دروازہ گرا. ایک آواز سنائی پڑی، فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا. اب چھٹے امام کی روایت سنو. چھٹے امام فرماتے ہیں اس دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ کے سینے میں در آئی. ارے جب تک زندہ رہی، ارے میری جدہ صحیح سے سانس نہ لے سکی. ایک آواز آئی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. اب تاریخ بتاتی کہ ملعون گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کے گردن میں رسی ڈالی، علی کو گھر سے باہر لے کر آئے. ادھر فاطمہ کو گشت سے افاقہ ہوا. دو روایت پڑھنے زحمت تمام کر دینا ہے. فاطمہ کو گشت سے افاقہ ہوا. تصور کر لیے جس کے شکم میں ابھی بچہ شہید ہوا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، جس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہو، اس کے اوپر کیا مصیبت ہوگی. ایک جملہ کہا، آئینہ آئینہ ابو الحسن، اے فضا یہ بتاؤ میرے شوہر کہاں ہیں. آواز بی بی، علی کے گردن میں رسی ڈالی گئی، علی کو باہر لے گئے ہیں. فاطمہ اپنا غم بھول گئی. بھولنے کے بعد باہر آئی. ایک جملہ کہا، اے لوگو علی کو چھوڑ دو. روایت سنو عزیزو، روایت سنو، کلیجہ تھام کے سنو. تاریخ جناب سلمان روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ علی کو لے کے آ گئے، فاطمہ اپنے گھر سے آئیں تو عجب منظر دیکھتی ہیں. منظر کیا دیکھتی ہیں؟ جو روایت کے جملے، ایک لکڑی ہے، علی کے گردن میں رسی ہے، علی کے سر کو اس لکڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے، ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے. ایک جملہ کہتا ہے، علی بیعت کرو ورنہ سر کاٹ دیں گے. فاطمہ نے اس منظر کو دیکھا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کو بکھیر دو. جناب سلمان کہتے میں نے دیکھا، اتنا کہنے کے بعد مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی اور روایت کا جملہ اتنی بلند ہوئی کہ ایک اونٹ سوار یا دوسری روایت میں ایک گھوڑا سوار اس مسجد کی دیوار کے نیچے سے گزر سکتا ہے. اتنی مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. علی نے دیکھا کہ فاطمہ نے اتنا کہا ہے کہ علی کو چھوڑو ورنہ سر کے بال کو بکھیر دوں گی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ سلمان کو بلایا، سلمان جا کر فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. سلمان آگے بڑے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی بد دعا نہ کریے. اب جو بی بی نے جملہ کہے ہیں، سلمان تم نے انصاف نہیں کیا. انہوں نے میرا باغ چھینا، میں نے صبر کر لیا. میرا گھر جلایا، میں نے صبر کر لیا. میرا بچہ شہید کر دیا، میں نے صبر کر لیا. میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کر لیا. میرا ہاتھ زخمی کیا، میں نے صبر کر لیا. لیکن سلمان تم دیکھ نہیں رہے ہو، یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. سلمان انصاف نہیں کیا. ایک مرتبہ سلمان
کیا، لوگوں نے دیکھا کہ آثار قیامت آ رہے ہیں، عجیب طرح آندیاں چلنے لگی، علی کو چھوڑ دیا، علی نکلنے کے بعد چلے فاطمہ کی طرف آئے تو تاریخ نے لکھا علی کو آتا دیکھا، فاطمہ مسکرائیں، ایک جملہ کہا، اے علی اگر آپ خیریت سے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مصیبت میں ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں ایک جملہ اور کہوں گا، بی بی آپ نے اپنے وقت کے امام کو تلوار کے نیچے دیکھا، آپ نے صدا بلند کی، آپ کے امام کو رہا کر دیا گیا، لیکن بی بی جیسا ہی آپ نے کہا آپ کے امام کو رہا کر دیا گیا، لیکن بی بی کربلا میں آئیے زینب کا امام ارے تلوار کے نیچے آواز دے رہی ہے، اے ظالم میرا ماجا عظیمہ ہو رہا، جزاک اللہ، اللہ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آخری جملے ہیں، بی بی علی کو لیتی ہیں، گھر میں آ گئی، گریہ ہو رہا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، علی نے گھر بنوا دیا، بی بی وہاں گریہ کرتے ہیں، لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، جب سارے مصائب ہو گئے نا تو ایک دن بی بی نے علی کو بلایا، اے علی انہیں میرا رونا پسند نہیں ہے، علی زیادہ دن فاطمہ دنیا میں نہ رہے گی، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے، کچھ وصیتیں ہیں، ہاں بی بی بتاؤ۔ اے علی میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد شادی کر لیجیے۔ کیا وصیت اور ہے؟ اے علی دوسری وصیت کلیجہ تھام کے سنیے گا، جب رات میں سوئیے گا نا تو سرہانے پانی رکھ کے سوئیے گا۔ بی بی یہ رات میں پانی رکھ کے سونے کی وجہ کیا ہے؟ بس آخری جملے ہیں، اللہ جتنی آنکھیں پاک ہوں گی اتنا آنسو نکلے گا، نہ نکلے تو دعا کرو میرے پروردگار میری آنکھوں نے کیا ایسا دیکھ لیا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، میری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے تاکہ غم اہل بیت میں یہ ہمارے نجات کا ضامن بن جائیں گے آنسو۔ بی بی کہتی رات میں سوئیے گا نا تو پانی رکھ کے سوئیے گا۔ بی بی یہ پانی رکھ کے سونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا علی آپ کو معلوم نہیں، میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ اور وصیتیں، کہا علی جب میں انتقال کر جاؤں نا تو میری قبر پر آتے رہنا، تلاوت قرآن کرتے رہنا۔ بی بی نے وصیت کر لی، پھر علی سے کہتے علی تم بھی بتاؤ، علی کچھ نہیں بولتے، پھر بی بی خود کہتی ہیں علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، امیر المومنین کے دل کا حال سنو، میں نے سنا ہے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فاطمہ لوگ سلام نہ کریں تو علی کے اوپر کچھ شاق نہیں گزرتا، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ وصیتیں ہو گئیں، علی مسجد میں، بی بی حجرے میں، اسماء یا فضہ دونوں روایتیں ہیں کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا شہزادی ہے، آواز آ رہی ہے، خادمہ سمجھ رہے شہزادی ہیں، سب چھوڑ رہا ہوں، اچانک آواز آنا بند ہوئی، ادھر آواز آنا بند ہوئی، خادمہ نے اپنی شہزادی کے فراق میں آنسو بہایا، اتنے میں بچوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آنسو کو صاف کر لیا، کھانا لگا دیا، شہزادوں کھانا کھاؤ۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا، اماں فضہ یا اسماء فضہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ صبر کا بندھن ٹوٹا، ایک جملہ کا شہزادوں اب ماں کے بغیر ہی کھانا کھانا، کیوں؟ آپ کی ماں دنیا کو الوداع کہہ گئی، اب قیامت کا جملہ ہے۔ تاریخ بتاتی شہزادوں نے اتنا سنا دوڑتے دوڑے مسجد میں آئے، فاتح خیبر علی مسجد میں ہے، فاتح بدر و حنین مسجد میں ہے، بڑے بڑے مارکا سر کرنے والا مسجد میں ہے، دنیا کے اوپر علم لہرانے والا علی مسجد میں ہے۔ ایک جملہ کہتا ہے بابا ارے گھر چلو، اماں نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ تاریخ نے لکھا اتنا سننا تھا کہ علی چہرے کے بل زمین پہ گر گئے، علی گر پڑے زمین کے اوپر۔ علی اٹھے، روز تھوڑی دور پہ گھر ہے، بہت جلدی گھر آ جاتے تھے، آج علی نے بڑی دیر لگا دی گھر پہنچتے پر۔ فاطمہ مصائب ہے پورے نہج البلاغہ میں، اب میں جی کر کیا کروں گا، اب گھر میں کیا کروں گا، میری مددگار فاطمہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ گھر میں آئے، انتظار کیا، وصیت کے مطابق رات میں غسل دیا، رات میں کفن پہنایا، سب چھوڑ رہا ہوں، رات میں غسل،
کفن. آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر میں ماں کا جنازہ رکھا ہے نا, کوئی روئے یا نہ روئے, چھوٹے بچے بہت روتے. ابھی حسن حسین کی عمر کتنی ہے؟ 5 ہجری 4 ہجری میں ولادت ہے, 11 ہجری میں شہادت ہے, 5-6 سال کی عمر ہے. تڑپ کے رونے لگے. علی نے ایک جملہ کہا, حسین گریہ نہ کرو, بابا ماں کا جنازہ ہے اور اس کی ماں فاطمہ جیسی ہو. وہ کتنا گریہ کرے گا کہ اگر زیادہ رونا آئے نا تو اپنی آستینوں کو منہ میں دبا لو تاکہ آواز نہ نکلے. یہ فاطمہ کی مظلومیت. رات کا وقت جنازہ اٹھا, جنت البقیع میں رسول کی بیٹی کے جنازے میں چند لوگوں نے شرکت کی. جنازے کو سپرد لحد کر دیا گیا. آخری روایت ہے جتنا گریہ کرنا ہو کر لو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر سے جنازہ چلا جاتا ہے نا تو گھر والے جو مرحوم یا مرحومہ سے منسوب چیزیں ہیں نا انہیں اٹھاتے ہیں, کنارے رکھ دیتے ہیں. کیوں رکھ دیتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ نجس ہو. کیوں رکھ دیتے ہیں؟ اس لیے رکھ دیتے ہیں مرحوم یا مرحومہ کے جو لوگ قبرستان گئے ہیں جب پلٹ کے آئیں گے تو اماں کا بستر دیکھیں گے, اماں یاد آ جائے گی. بابا کے بستر دیکھیں گے, بابا یاد آ جائے گا. بابا کے لباس دیکھیں گے, مرنے والا یاد آ جائے گا. اس کا مصلہ دیکھیں گے, مرنے والا یاد آ جائے گا. تو گھر والے کرتے کیا ہیں؟ ان چیزوں کو سمیٹ کر کنارے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت گریہ کر لیا. دفن کرنے کے بعد جب گھر میں آئے تو ان چیزوں کو دیکھ کے مرنے والا پھر سے یاد آئے گا, پھر سے غم تازہ ہو جائے گا, پھر سے رونے لگیں گے. میرا دل یہی کہتا ہے, ارے زینب ام کلثوم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ حسن حسین نے بہت گریہ کیا ہے. شاید یہی کیا ہو کہ ماں کی چکی کنارے کر دی ہو, ماں کا مصلہ کنارے کر دیا ہو, ماں کی منسوب چیزیں کنارے کر دی ہو, ساری چیزیں رکھ دی ہوں گی. جب زینب و ام کلثوم کی نگاہ دروازے پر پڑی ہوگی تو دل تڑپ گیا ہوگا. اماں سب چیز تو کنارے کر دی, لیکن اماں یہ دروازہ کہاں لے جاؤ؟ جب تک دروازہ رہے گا آپ کی پسلیاں یاد آئیں گی. محسن کی شہادت, میرے بابا کے گردن کی رسی, یہ دروازہ ہمیں سيعلم الذين ظلموا أي القلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. جب تک آنسو نکلتے رہے ہم دعا مانگتے رہے, پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جس طرح علی و فاطمہ کے درمیان محبت تو نے قائم کی, پروردگار دنیا کے ہر زن و شوہر کے درمیان ایسی محبت قائم کر دے. پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں باروزگار بنا دے, جو باروزگار کی روزی میں اضافہ فرما. پروردگار ابھی ماہ رمضان گزرا ہے, ماہ عشرہ رحمت عشرہ مغفرت سب گزر چکے. پروردگار اگر ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہ ابھی باقی ہیں, تو پروردگار تجھے بی بی کا واسطہ, ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ ہمارے امام ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود ہو جائیں. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مادم حسین.